جمعے والے دن سبحان اللہ یا حیو یا قیوم اور استغفر اللہ کا وظیفہ 1 سیکنڈ میری بات سنیے گا، پھر عمل کو سمجھیے گا۔ یہ عمل کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں پہلے یہ سن لیجئے گا، اور میں یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ بخبری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل جمعے کے دن کا جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دنیا جہاں میں تقریباً 600 سے 700 لوگ تقریباً لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر جمعے کا یہ عمل پڑھتے ہی فائدہ ہوا ہے۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جب عقبری صاحب لائیو آئے تھے نا، تو انہوں نے خود بتایا تھا، لائیو لوگ آ رہے تھے اور بتایا کہ ہمیں اس عمل سے 100% فائدہ ہوا ہے۔ پوری دنیا سے وہ عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ کو دینے لگا ہوں۔ کئی لوگ ایک جمعے کو پڑھتے ہی کروڑ پتی بنے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے اس عمل میں کیا خاص بات ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز اللہ کو پتا ہے۔ لیکن آج کا عمل سن لیں، چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ یا حیو یا قیوم اور استغفر اللہ کا عمل ہے۔ یہ راز اللہ کو پتا ہے، لیکن آج کا عمل سن لیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی اس وقت شدید غربت اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے جن سے منہ پھیر لیا ہے، جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پانی جمعے والے دن اس پانی پر جمعے کو عمل کیا، اپنی دکان پر یہ پانی چھڑکا تو دکانوں پر گاہکوں کی لائن لگ گئی، گھر میں پانی چھڑکا تو گھر سے جھگڑے ختم ہو گئے، گھر سے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں ختم ہو گئی، بے روزگاری، تنگ دستی ختم ہو گئی۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں عمل گارنٹی سے دوں گا، لیکن یہ لائیو جب ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی عقبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے، اور میں نے، یقین کریں آپ لوگ، اس عمل کو مجھے جب سے پتا ہے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، اور میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عمل کو تقریباً اب تک 25-30 لوگوں کو بتایا ہوا ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیا ابھی تک۔ میں نے یہ وہی عمل آپ لوگوں کو دوں گا۔ آپ یقین کریں، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، ہماری پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں جب کسی کو عمل دیتا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جب جیسے جس طرح فائدہ ہو، آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ میں ویڈیو اپنے اور مزید دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو عمل بتا سکوں۔ آج کا عمل یہ وہ عمل ہے، تمام میری ان بہنوں کے لیے ہے اور ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، کبھی دونوں وقت فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ موجود ہیں، کسی شہر، مثال کے طور پر آپ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، افریقہ سے ہو، جس کونے سے ہو، جب دل کرے اس عمل کو جمعے والے دن پڑھ لینا، جب دل کرے، چاہے دوپہر کو پڑھو، شام میں پڑھو، رات میں پڑھو، جب دل کرے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک بار پڑھ لو، کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل اثر نہ کرے تو یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا اور جھوٹے سے میری پٹائی لگا دینا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ لیکن کس طرح عمل کرنا ہے یہ سمجھ لے۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، پاکستان، انڈیا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعے والے دن آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ جمعے کا پورا دن موجود ہے، جمعے کے دن آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس وقت کرنسی جو آپ کے، ایک مثال کے، جو فقیر لیتا ہے 10-20 روپے، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، 2 روپے نکال لیں، بھلے 1 روپیہ نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جو آپ کی طاقت ہے، 1000 روپے نکال لیں، 100 نکال لیں، کسی بھی دنیا کے ملک سے ہیں۔ آپ کی طاقت، اگر واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ان پیسوں کا کیا ہوگا۔ یہ پیسے اگر آپ کے 10 کروڑ گنا نہ بڑھ جائیں،
تو یہ عمل پڑھ کے جو یہ آسمان سے خزانے لے کر آنے والا عمل ہے، آپ 1 2 5 روپے جو آپ نکالیں، جو آپ کی طاقت ہو، 2 روپے نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جس بھی کونے سے ہو، یہ عمل پڑھنے کے لیے آپ یقین کریں آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، آپ کا خاندان سنور جائے گا، آپ کی نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا۔ اور یہ عمل وہ عمل نہیں کہ آپ کو انتظار کروائے، یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر۔ یہ وہ نہیں کہ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے۔ رب کریم تو میرے بھائیوں میری بہنوں وہ رب ہے جو نقطے پر نواز ہے، وہ تو آپ کو پوری دنیا کے خزانے دے دیں، لیکن آپ یاد رکھنا یہ وقتی آزمائش آتی ہے نا، اس میں بندہ اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ برا نہیں ہوتا۔ انسان پتھر بن جاتا ہے، وہ ٹھوکریں کھا کھا کر جو چیز بن جاتا ہے، وہ پھر اس وقت آسانیوں سے تیار نہیں ہوتی، وہ چیز وہ محلوں میں رہ کر نہیں بن پاتا۔ لیکن آزمائش ضرور ہے، لیکن وہ عمل دوں گا آپ کہ اگر لاکھوں کا قرضہ ہے آپ پر، چھٹکارا دلوائے گا یہ عمل، کیونکہ پیسہ ہی اتنا آ جائے گا، قرضے خود ختم ہو جائیں گے، اتار دو گے منٹوں میں آپ لوگ خود۔ عمل کو جلدی جلدی سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے اپنے فارغ وقت میں بیٹھنا ہے۔ جب بھی دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت آپ لوگ فارغ ہوں، کسی بھی جگہ پر کوشش کیجیے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہیں تو دکان میں پڑھ لیں، سب سے بہتر کام ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ کہ آپ لوگ کوئی بھی آپ کی کرنسی ہے کم سے کم والی، وہ کرنسی آپ لے لیں، مطلب کوئی نوٹ جو آپ خرچ، کرنسی سے مراد نوٹ، پیسے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی پیسے کہہ رہا ہوں، جو بھی پیسے ہیں آپ کو یا آپ کو اللہ کی راہ میں دینے ہیں، اور کس طرح دینے ہیں یہ سمجھ لیجئے گا۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی سکہ ہے، 2 روپے کا، 5 روپے کا کوئی نوٹ ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں، اور 1 گلاس پانی کا لے کر اپنے سامنے رکھ دیں۔ آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ عقبری صاحب نے عمل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ ان کے ہی چینل پر آ کر لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے، مجھے نہیں پتا 700-800 لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ لائیو آ کے انہوں نے بتایا کہ ہمیں فائدہ ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے لاکھوں کو فائدہ ہوا ہو۔ میں اپنی تعداد بتا رہا ہوں اندازاً، لیکن گارنٹی لوگوں نے جب آ کر کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر کوئی شک و شبہات والی بات نہیں رہ سکتی۔ 1-2 نہیں 700 تو میں نے اپنی آنکھوں سے تقریباً دیکھا ہے، اور عقبری صاحب نے خود فرمایا کہ 700 لوگوں نے مجھ سے لائیو بات کی تو اب بات ختم ہو جاتی ہے، اور ان 700 لوگوں نے کہا کہ جمعے کا یہ عمل پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل گئے۔ کسی نے دکان پہ پڑھا تو دکان پہ لائنیں لگ گئی گاہکوں کی، دکان پہ برکتیں ہو گئی، کسی نے گھر میں پڑھا تو گھر میں رزق کے ڈھیر لگ گئے۔ ان کی ٹرانسمیشن جا کر دیکھیں آپ، 3-3 4-4 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو 600-700 لوگوں کا اس میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے عمل کو پہلے سمجھنا ہے۔ بیٹھ جائیں جمعے کے دن اپنے گھر میں سکون سے، دکان میں، جہاں دل کرے، ہاتھ میں کوئی سی بھی نوٹ پکڑ لیں جو بانٹنا ہو، جس کو 1 گلاس پانی کا لے کر آپ نے اب بیٹھ جانا ہے، نوٹ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور سامنے 1 گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، دیکھیں سب سے پہلے جو وظیفہ عمل کرے گا نا، کوئی کہتا ہے استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو وہ پڑھو، دیکھو جو کہتا ہے نا کہ استغفر اللہ پڑھو، وہ سچا بندہ ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ گار ہے، اگر گناہوں کی توبہ ہی نہیں کرے گا تو وظیفے کہاں سے اثر کرے گا؟ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جب گناہ بندہ کرتا ہے تو رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ میں جب ہوتا ہے نا تو فرض بھی اثر نہیں کرتے، نمازیں بھی اثر نہیں کرتی، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، تو پھر وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ پھر فرائض بھی اثر نہیں کرتے، آپ کے تو وظیفے تو بہت دور کی بات ہے، کہاں سے اثر کریں گے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تمام کاموں کو چھوڑ کر، میرے بھائی میری بہنیں، جو آپ نے اب کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ آج کے عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ آج کے عمل میں استغفر اللہ کو پڑھیں گے نا تو آپ کا یہ عمل، اس کی طاقت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی، 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کیجیے گا، جتنی بار بھی، کوئی پابندی نہیں، استغفر اللہ پڑھ لیا،
اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ چپ چاپ خاموشی سے آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ عمل کا عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھیں گے، کس ترتیب سے پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کی پکڑ سے ہٹ گئے، اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی عمل پڑھے، اللہ والے بھی فرماتے ہیں پڑھ کے، تاکہ ان کے وظیفے استغفر اللہ پڑھ کے کرے، تاکہ ان کے وظیفے قبول کریں۔ آپ کے عمل میں اتنی طاقت آ جائے، استغفر اللہ جتنی بار بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب درود شریف پڑھیں، درود شریف کوئی سا بھی، کوئی کہتا ہے 3 بار، کوئی کہتا ہے 7 بار، کوئی کہتا ہے 11 بار، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی مرضی ہے۔ 1 بار درود پاک پڑھیں، 3 بار پڑھیں، جتنی بار چاہیں کوئی سا بھی پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن سب سے بہتر ہے جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو قرآن پاک میں بھی ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ اب آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا۔ اب عمل کا پہلا وظیفہ، ایک ہاتھ میں آپ کے نوٹ ہے، مٹھی بھلے کھلی رکھیں، بند رکھیں، کوئی بھی نوٹ ہو، کم زیادہ جو آپ کی طاقت ہو، آپ نے آخر میں اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ سمجھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور 1 گلاس پانی کا سامنے رکھ دیں۔ اب میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بات سمجھیے گا، بہت بڑی سچی اور گہری بات ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلا وظیفہ اللہ پاک کا نام دیکھیں، آپ کو بتا دوں اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام میں جمع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنے اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب کو اس ایک نام میں جمع کر دیا گیا۔ مطلب اور معنی سمجھیے گا، اللہ کے اسم مبارک، اللہ کا مطلب وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام نہیں چلتا، اور وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، صرف کس طرح پڑھیں گے، اپنے انداز میں پڑھیے گا، مجھے نہ دیکھیے، میرے انداز کو نہ دیکھیے۔ میں کہیں کھو جاتا ہوں تو آپ نے اپنے انداز میں اللہ 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 کرتے ہوئے، اللہ 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 کرتے ہوئے درود شریف سب سے پہلے پڑھ لیں۔ تو پہلا وظیفہ اللہ کا پڑھ لینا، کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 11 بار۔ دیکھیں درود شریف آپ کی مرضی سے پڑھیں، استغفر اللہ اس سے پہلے پڑھا، آپ کی مرضی سے پڑھیں، لیکن وظائف کی تعداد میں اگر آپ لوگوں نے کمی پیشی کر ڈالی تو پھر اگر عمل اثر نہ کرے تو پھر براہ کرم مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے کامنٹس میں آ کر باتیں نہ سنائیے گا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ وظیفے کا مطلب جانتے ہیں نا، تعداد۔ اپنی مرضی سے کریں گے، بڑے عالم بنیں گے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں زیادہ پڑھوں گا، مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اللہ کا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے 2 نمبر پر ایک اور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بہت خاص اور پاورفل وظیفہ عمل کے 2 نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اکبری صاحب کا بتلایا ہوا جمعے کا معجزاتی عمل، اور اس جمعے کے معجزاتی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ آپ نے اللہ اللہ کرتے ہوئے 11 بار جیسے ہی پڑھ لیا، سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ کا وظیفہ 11 بار پڑھا۔ 11 بار اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں شروع سے ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو جو اللہ کی راہ میں دینی ہے، 1 2 5 10 جو آپ کی طاقت ہو۔ آپ نے 1 گلاس پانی کا سامنے رکھ لیا، نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، اللہ کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ذکر دل کو سکون بخشتا ہے اور مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے، سبحان کا مطلب بتاؤں پہلے، سبحان کا مطلب ہے پاک ہے،
اور اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. یہ ذکر اللہ کی عظمت، پاکیزگی اور کمال کو تسلیم کرنے کا ایک خوبصورت اظہار ہے. سبحان اللہ کے وظیفے کو ذکر الہی کا ایک عظیم طریقہ سمجھا جاتا ہے. ذکر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی تمام خامیوں سے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے. یہاں سبحان اللہ کے فضائل، فوائد اور مختلف آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. سبحان اللہ کا وظیفہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو منٹوں میں دور کر دیتا ہے. خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے فوری طور پر بھرتا ہے. آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں 11 بار ہی پڑھنا ہے. اس عمل کی اجازت سب کو ہے. بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا. کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور وہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر آپ کو دعائیں دیتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کرتے ہوئے آپ نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کی تعریف کرنی ہے، رب کی برائی بیان کرنی ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ بھی آج اس اکبری صاحب کے جمعے والے بتلائے ہوئے نوٹ اور پانی والے معجزاتی عمل میں دکان پر بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر یا جہاں بھی بیٹھ کر پڑھ لیا. آپ یقین کریں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. اگر یہ والا پانی آپ نے دم کر کے کسی ایسے بندے کو پلا دیا جو آپ سے نفرت کرتا ہے، یقین کریں اس کے دل میں طوفانی محبت پیدا ہو جائے گی. چاہے وہ آپ کی ساس ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے وہ آپ سے لڑتا ہو، زبان چلاتا ہو، چاہے ضدی اولاد ہو، اس کو یہ پانی پلا دیں، یقین کریں وہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا. چاہے وہ آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، باس ہو، کوئی بھی ہو، اسی طرح اس کو یہ پانی پلا دیں، یقین کریں آپ کے قدموں میں گر جائے گا. یہ پانی خود پی لیں، جسم کے کونے کونے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. کسی بیمار کو پلا دیں، ایک جھٹکے میں تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. کسی ایسے بندے کو پلا دیں جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو غربت اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہو، یقین کریں خود پی لیں، زندگی سے غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. اور یہ نوٹ اور یہ پانی والا عمل اور یہ راز وظائف کے، یقین کریں آپ کی دنیا کی زندگی میں ہلچل مچ جائے گی. وظیفہ آپ پڑھیں گے، آپ تماشا دنیا دیکھے گی، تماشا دیکھے گی. آپ کی غربت اور غریبی کو ختم ہوتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے. اب آگے کیا پڑھنا ہے؟ 2 وظائف پڑھ لی ہیں آپ نے. اللہ کا وظیفہ 11 بار، سبحان اللہ کا وظیفہ 11 بار. اب آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم اسماء مبارکہ ہیں جو اس کی زندگی اور قدرت کی گواہی دیتے ہیں. یہ ذکر قرآن و حدیث میں بہت فضیلت کے ساتھ آیا ہے اور اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید ہمیشہ سے کی گئی ہے. حیو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی زندگی کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور قیوم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہ ہر مخلوق کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے اپنی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہے. اسم اعظم کی قریب آپ نے علماء کے مطابق یا حیو یا قیوم اللہ کا اسم اعظم ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ذکر مصیبتوں، پریشانیوں اور تکالیف کو دور کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اس ذکر کو کثرت سے پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے. یہ ذکر انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت لاتا ہے. آپ نے اس معجزاتی وظیفے کو یا حیو یا قیوم جس نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے نام ہیں جن سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. ان میں سے یا حیو یا قیوم بھی شامل ہے. تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل کا سب سے خاص وظیفہ یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 ہو گیا. نوٹ والے، پانی والے اس دولت کے سلطانی عمل میں، اغبری صاحب کے بتلائے ہوئے عمل میں، جس کو لوگوں نے آ کر پروف کے طور پر بتایا کہ ہمارے حالات بدل گئے. لائیو ٹیلی کاسٹ میں آ کر 700 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، نہ جانے لاکھوں ہوئے ہوں گے. 700 لوگ میرے سامنے، آنکھوں کی بات ہے، دیکھی ہوئی. تو آپ نے اس عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، اب آپ نے فوری طور پر یا حیو یا قیوم کا وظیفہ اس عمل میں 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائم، 21 بار. جب یا حیو یا قیوم کو بھی پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ سن لیں. اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پانی اور نوٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے پورا اینڈ تک دیکھیے گا تو سمجھ پڑے گی، ورنہ عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا.
اب آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ عمل کے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کا ذکر ہے جو گناہوں کی معافی اور رحمت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ذکر قرآن و حدیث میں بہت فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی لاتا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں بخشش مانگتا ہوں، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ۔ مکمل مطلب اس کا یہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سورۃ النوح میں فرمایا گیا کہ گناہوں کی معافی کے ساتھ بارش، رزق اور اولاد کی نعمتیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، ہر تنگ دستی سے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے استغفر اللہ کرتے ہوئے آج جمعے کے اس معجزاتی عمل کا آخری مجرب وظیفہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے استغفر اللہ کا یہ مجرب ترین وظیفہ، استغفر اللہ کا یہ دولت کا سلطان وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا خدارا، جب 21 بار استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا جائے تو اب تمام میری دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، پہلے تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب کرنا کیا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ نے جو پانی بھر کے رکھا ہے شروع سے، اس پانی پر 1 بار 2 بار 3 بار منہ کے قریب لائیں، ہونٹوں کے دم کریں، پھونک ماریں کہ اس پانی پر وہ پھونک جانی چاہیے، دم لگنا چاہیے۔ اب اس پانی کو پہلے تو خود سب سے پہلے پئیں، کیونکہ سب سے پہلے پینے کے حقدار آپ ہیں۔ آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریاں، آپ کی زندگی سے غم، تکلیف، پریشانیاں، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر بڑی سے بڑی بد نظری، بندش، جادو، اثرات کے ختم ہو جائیں گے۔ پانی پی لیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ یہی عمل اپنی دکان پہ کریں، پانی پئیں اور دکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ جمعے کو یہ عمل جتنی بار چاہیں پانی پر کر سکتے ہیں۔ کسی ایسے بندے کو پلا دیں جو بیمار ہو، کسی ایسے بندے کو پلا دیں جو آپ سے نفرت کرتا ہو۔ یہ پانی پیتے ہی یقین مانیں وہ بندہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، چاہے وہ کسی بھی کوئی رشتے میں آپ کے ہو۔ وہ پانی والا سسٹم سمجھ گئے آپ؟ یہ تو ہو گیا۔ اب جو نوٹ پکڑ کے رکھی ہے آپ نے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نوٹ کے ساتھ آپ نے پہلے نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، پانی پر دم کریں، پی لیں، نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دکان میں چھڑک دیں، گھر میں چھڑک دیں، جس کو پلانا ہو پلا دیں، یا اس پانی کو کسی بڑی جگہ مٹکے میں ملا دیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کو جو کرنا ہو کریں، جس کو پلانا ہو پلائیں، اسٹور کر لیں اس پانی کو جتنے دن تک جس کو جس طرح پلانا ہو۔ کسی نفرت کرنے والے بندے کو محبت میں بدلنا ہو اس کو پلا دیں، کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو اس کو پلا دیں، بس اس کو پانی پلاتے جائیں، یہ پانی کے معجزات دیکھتے جائیں بس آپ۔ اب آپ نے جو نوٹ ہاتھ میں پکڑی ہے، اس نوٹ کا کرنا کیا ہے؟ اب اس نوٹ کو آپ نے کسی ایسے شخص کو دینا ہے، کسی ایسے پیشہ ور بھکاری کو نہ دیجیے گا جو روزانہ بس پیسے ہی مانگتا ہو، جس نے ہزاروں لاکھوں بنا لی ہو مانگ مانگ کر۔ کسی ضرورت مند کو دینا ہے، کس طرح؟ اپنے سر سے 7 چکر لگا کے، جس طرح صدقہ دیتے ہیں نا، اس طرح اپنے سر سے اس نوٹ کو مٹھی میں بند کر کے، سر سے نوٹ ہو، سکہ ہو، جو بھی ہو، سر سے گھما لیجیے گا، سر سے پھیر لیجیے گا 3 بار 7 بار کہ آپ کے اوپر سے بلائیں، بد نظری، بندش، جادو، ہر طرح کی تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں ٹل جائیں، اور یہ نوٹ آپ نے اس کو دے دینی ہے۔ کسی ضرورت مند کو دے دیں یہ نوٹ، بس یہ نوٹ وہ بندہ جیسے ہی آپ لوگ نیت کر کے دے دیں گے، اپنا صدقہ اتار کر، انشاءاللہ یہ نوٹ اس بندے تک جیسے ہی پہنچے گی، یقین مانیں آپ کی بلائیں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، تکلیفیں اس نوٹ سے دور ہوں گی، اور پانی پی کر آپ کی دنیا جہاں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔